وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین محترم، بندہ انسان جب زندگی گزار رہا ہے تو اسی زندگی کے دوران بندے سے متعدد مقامات پر بھول ہو جاتی ہے انجانے میں۔ جب بھی کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، تو ہر گناہ کے اندر، ہر غلطی کے پیچھے بندے کا باقاعدہ ارادہ موجود نہیں ہوتا۔ غیر ارادی طور پر انجانے کے اندر بندے سے بھول ہو جاتی ہے اور وہ گناہ کے زمرے میں اس کا عمل چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھار باقاعدہ اس گناہ کے لیے بندے کے اندر ارادہ بھی موجود ہوتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن بندے کی فطرت کے اندر پلٹنا موجود ہے، جیسے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ممنوع درخت کے قریب جانا اور پھر اللہ کے حضور توبہ کرنا، اور یہی بات اولاد آدم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ یاد رکھیے، غور کیجیے اس بات کے اوپر، آدم کی فطرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لچک رکھی تھی، اور یہ اسی بات کا نام تھا کہ جب ان سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، نسیان ہو گیا، ممنوع درخت کے قریب چلے گئے، تو فوراً اللہ کی طرف واپس پلٹے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ہمارے اوپر اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اسی کے برعکس اب دوسرا کردار، دوسرا عمل، دوسری پہچان شیطان کی ہے۔ شیطان کے مزاج کے اندر اکڑ پن موجود ہے، اس کے اندر لچک نہیں ہے۔ غلطی اس سے بھی ہوئی تھی، پروردگار نے حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس نے کہا جی میں سجدہ نہیں کروں گا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں اس سے افضل ہوں۔ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، غلطی اس سے بھی ہوئی ہے، اور اس غلطی پر اس نے پھر اکڑنا شروع کر دیا، تکبر اور غرور کا اظہار کیا۔ مزید پھر جی میں اب قیامت تک اولاد آدم کے ساتھ اسی طرح ٹکراتا رہوں گا، جب تک حدیث پاک میں ہے کہ شیطان نے باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ جب تک اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے میں ضرور اسے بہکاتا رہوں گا، میں کبھی بھی اسے کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، جب اس کے جسم سے روح نکل جائے گی اب میرا اور اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک انسان کے جسم میں روح ہے تب تک یہ معاملہ ہے، اور پروردگار کی طرف سے بھی جواب آیا تھا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، میں پروردگار بھی ان کو مسلسل معاف کرتا رہوں گا، ان کی معافی کو قبول کرتا رہوں گا۔ تو یہ دو کردار، دو پہچان آپ کے سامنے موجود ہے، ایک آدم کی صورت میں اور ایک شیطان ابلیس کی صورت میں۔ ہم اولاد آدم ہیں، جس طرح ہمارے باپ سے بھول ہوئی، نسیان ہوا، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور معافی کے لیے حاضر ہوئے، اس غلطی کے اوپر اکڑ پن کا اظہار نہیں کیا، نکل گیا ہوں جنت سے تو کیا ہوا، نہیں۔ یہ اولاد آدم کے اندر یہ فطرت نہیں ہے اس کی، یہ اس کی پیدائش کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ودیت نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لچک رکھی ہے کہ یہ اپنی غلطی کا باقاعدہ اعتراف کریں گے، پروردگار کی طرف واپس پلٹیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، نہ کہ شیطان کی طرح اس غلطی کے اوپر اکڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ شیطان ہے، غلطی ہو گئی لیکن غلطی کے اوپر اسی طرح اکڑنا اور پھر غلطی پر غلطی کرتے جانا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا، یہ شیطانی فطرت ہے۔ تو بھائیو، آج ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم ان دونوں کردار میں سے کس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، ہمارے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے۔ کیا ایک غلطی اگر ہم سے ہو گئی جانے میں یا انجانے میں، جیسے کیسے بھول ہو گئی یا ارادتاً بھی کوئی گناہ ہو گیا، تو کیا اس کے بعد ہم اللہ کی طرف واپس پلٹے ہیں، ہم نے آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا
تو غلطی ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو جو بائیں پہلو پر موجود ہے، بائیں طرف جو فرشتہ موجود ہے جس نے بندے کے گناہ کا اندراج کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس سے حکم ہوتا ہے کہ 6 پہر تک اس کا انتظار کرو۔ وہ مسلسل 1 2 3 حتیٰ کہ 6 پہر تک اس کا 6 گھڑیوں تک انتظار کرتا ہے کہ بندے سے جو غلطی ہوگی شاید اب احساس ہو جائے، اب احساس ہو جائے، اب اسے احساس ہو جائے، چند گھنٹے مزید گزر چکے ہیں، رات بھی گزر گئی ہے، اب اگلا دن شروع ہو گیا، شاید بندے کے اندر اب احساس ندامت پیدا ہو جائے اور بندہ اللہ کے حضور معافی مانگ لے اس گناہ کے لیے۔ تو اگر بندہ استغفار کر لے، اس کے اوپر ندامت کا اظہار کر لے، پروردگار بھول ہوگی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ فرشتہ بندے کے نامہ اعمال میں گناہ کا اندراج بھی نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کو کہ یہ بالکل نہیں لکھا جائے گا۔ اگر 6 گھڑیوں کے اندر دوسرے دن تک اگر بندے نے اللہ کے حضور اس گناہ کے لیے معافی طلب کر لی تو وہ گناہ ہی نہیں لکھا جائے گا بندے کے کھاتے میں، اس کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر اگر وہ بندہ بھول گیا، معافی مانگنا بھی یاد نہ رہا، اسی طرح لکھا گیا، تو بعد میں جب بندہ اللہ کے حضور معافی کے لیے حاضر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ لیکن اس گناہ کے اندراج کے لیے بھی اتنی زیادہ بندے کو مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب پلٹ آئے، شاید اب پلٹ آئے، شاید اب پلٹ آئے۔ بھائیو ذرا غور تو کیجئے، ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دخول جنت کے لیے، معافی کے راستے کے لیے کتنے انتظام کیے گئے۔ ایک دشمن کے بارے میں ہمیں پوری طرح خبردار کر دیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے کہنے پر نہیں چلنا، اور یہ آدم، یہ فطرت اپنی اپناؤ، یہ سوچ اپناؤ آدم والی، یہ کردار اپناؤ جو آدم کا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نامہ اعمال میں اندراج بھی نہیں کروائیں گے۔ لیکن اگر بھول کے دیر ہو گئی تو اب اس سوچ میں نہیں رہنا، اچھا میرے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہے، میری تو غلطیاں بہت زیادہ ہیں، میں اللہ سے معافی مانگوں تو کس کس گناہ کی مانگوں، کس کس غلطی کی مانگوں۔ یہ آدم کی سوچ نہیں ہے، یہ آدم کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جو آدم کی فطرت تھی اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ بخشنے والا بہت بڑا ہے، میری غلطیاں کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کے حضور آئیے، معافی مانگ لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہ تیری مغفرت، تیری بخشش میرے گناہوں سے بہت ہی وسیع ہے، تیری بخشش کے مقابلے میں میرے گناہ ہی کتنے کے ہیں، اے پروردگار تو اپنی بخشش اور مغفرت عطا فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو ضرور معاف کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، یہ رمضان مبارک ہے، بڑی مبارک ہر گھڑیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے، تو اللہ کے حضور آئیے اور اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ اس پریشانی میں نہ رہنا، گناہ زیادہ ہیں تو پروردگار کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی بخشش بہت وسیع ہے۔ جب تک بندے کے جسم میں جان موجود ہے، روح کا کرنٹ اندر موجود ہے، زبان کے اندر قوت گویائی موجود ہے، اس سے چاہیے قوت گویائی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حضور استغفار طلب کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ ہمیں معافی مانگنے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، استغفار کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے حضور مسلسل استغفار کرنے، معافی کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہماری معافیوں کو اور ہمارے استغفار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرماتے ہوئے، ہماری تمام تر غلطیوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے پروردگار ہمیں اہل جنت کے اندر ہمارے ناموں کا اندراج کروا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم والحمد للہ رب العالمین۔